نماز وطر کیسے پڑھیں، وطر پڑھنے کا مکمل طریقہ بتا دیں، اور آپ کس طریقے سے وطر پڑھتے ہیں یہ بھی بتا دیں۔ نیز اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو اس کی جگہ کون سی دعا پڑھیں۔ ربیہ کراچی سے۔ وطر کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں جن میں مختلف طریقے وطر کے بیان کیے گئے ہیں۔ بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ ہر طریقے سے وطر ادا ہو سکتی ہے، 3 رکعت بھی، 1 رکعت بھی، 1 سلام کے ساتھ بھی، 2 سلام کے ساتھ بھی۔ اور بعض علماء نے ان تمام احادیث میں تطبیق دی ہے کہ یہ اپنے ظاہر پر نہیں ہے کہ، اور انہوں نے کہا کہ اصل تو وہ طریقہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، صحیح حدیث ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 وطر پڑھتے تھے، لا یسلم الا فی آخرہن، اور صرف آخر میں سلام پھیرتے تھے۔ اور پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ تو فقہائے حنفیہ نے اس حدیث کو اصل بنایا ہے اور باقی احادیث میں تعویل کی ہیں، وہ اپنے ظاہر کے خلاف ہیں۔ وہ تعویلات کیا کی ہیں، ایک بہت طویل موضوع ہے، اس پر علماء بہت کچھ کہہ چکے ہیں، تو وہ میں کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں اس کو ڈیٹیل میں ریکارڈ کرواؤں گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اوتر بواحدۃ، 1 رکعت وطر پڑھو، تو اس کا مطلب جو 1 رکعت وطر پڑھو یہ تو اردو میں ترجمہ ہے نا، اس کا مفہوم بہت سے فقہا کے نزدیک یہ ہے کہ اوتر بواحدۃ، 2 رکعت کو 1 رکعت کے ذریعے طاق بنا دو۔ جب پہلے 2 رکعت اور اس کے بعد 1 رکعت ملاؤ گے تو یہ پچھلی 2 بھی جفت کے بجائے طاق بن جائیں گی، یعنی ایون کے بجائے آڈ بن جائیں گی، تو طاق کہتے ہیں آڈ کو۔ تو یعنی بہت ساری روایتوں میں اس طرح سے تطبیق دی گئی ہے۔ اس کے کیا دلائل ہیں، بہت طویل موضوع ہے، تو میں چونکہ فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں، باقی فقہ کو بھی درست سمجھتا ہوں میں کہ فالو تو ایک ہی کو کرنا چاہیے۔ ایک کشتی کا سوار ہو آدمی جو ہے نا، وہ تھالی کا بینگن نہ بنے، کبھی ادھر لڑک رہا ہے کبھی ادھر لڑک رہا ہے، سب کو صحیح سمجھے۔ سارے اہل سنت والجماعت کے مکاتب فکر ہیں، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، فالو ایک کو کرنا چاہیے۔ تو میں اسی طریقے سے پڑھتا ہوں جیسے جو احناف کا قول ہے، پہلی رکعت، پھر دوسری رکعت، پھر اس کے بعد اتحیات، پھر اتحیات کے بعد کھڑے ہو گئے، پھر اس کے بعد جناب کوئی بھی صورت پڑھی بہتر ہے، سورہ اخلاص پڑھیں جیسے حدیث میں آتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہے، رفع الیدین یعنی کانوں تک ہاتھ اٹھایا، اور پھر اس کے بعد دعائے قنوت پڑھی۔ قنوت میں جو مشہور دعا ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، یہ والی بھی ہے، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، یہ دعا بھی ثابت ہے، اور اس طریقے سے پوری نماز ادا کرتا ہوں میں۔ اور یہ والا طریقہ جو احناف جس طریقے سے پڑھتے ہیں، اتنی بات خوب سمجھیں، یہ ایسا طریقہ ہے کہ اس طریقے سے وطر پڑھنے پر سب کے نزدیک وطر ادا ہو جائیں گے، اور سب کے نزدیک افضل طریقہ یہی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ یعنی مالکیہ کے نزدیک بھی اس طریقے سے وطر ہو جائے گا، شافعیہ کے نزدیک بھی ہو جائے گا، امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی ہو جائے گا، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو ہو ہی رہا ہے۔ تو چاروں فقہا، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں کا اجماع ہے کہ اس طریقے سے وطر ادا بہرحال ہو جائیں گے۔ باقی طریقوں میں اختلاف ہے، کسی کے ہاں ہو رہا ہے کسی کے ہاں نہیں ہو رہا، تو اس لیے بھی اس میں اچھا اس پر بھی اجماع ہے کہ اس طریقے سے ہو جائے گا، اور اس پر بھی اجماع ہے کہ سب سے بہتر طریقہ یہی ہے وطر پڑھنے کا۔ تو اس لیے اس لحاظ سے بھی اس کو فوکس کرنا چاہیے اس طریقے کو کہ اس پر سب کے نزدیک وطر ادا ہو جائیں گے، اور یہ طریقہ صحیح حدیث سے ثابت بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس پر سب کے نزدیک افضل طریقہ یہی ہے وطر پڑھنے کا، تو یہ بے غبار ہے۔ شیر نواز صاحب عراق سے، انہوں نے بہت دنوں سے کئی مسائل پوچھے ہوئے ہیں، تو جمع بھی ہو گئے، میں نے کہا چلو آج ان کے سارے مسائل میں نمٹا دیتا ہوں۔ عراق سے شیر نواز صاحب نے مختلف مسائل پوچھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ وہاں شواف حضرات بہت زیادہ ہیں، تو کچھ مسلکی اختلاف کی وجہ سے ان کو کچھ پرابلمز ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ وطر پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے، مہربانی فرما کے بتا دیجئے، کیونکہ شافعی مسلک میں زیادہ تر لوگ عشاء کے وقت سنتوں کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے میں نے دیکھا ان لوگوں کو، مجھے نہیں لگتا کہ وہ سارے تہجد کے وقت میں پڑھتے ہوں گے۔ تو دیکھیں یہ وطر جو ہے یہ واجب ہے، اور امام شافعی کے ہاں بھی واجب کے قریب ہے، سنت مؤکدہ جو واجب کے قریب، اور امام احمد بن حنبل سے تو یہاں تک مروی ہے کہ جو وطر نہیں پڑھتا اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوطر، اللہ نے ایک اور نماز کا اضافہ کر دیا اور وہ وطر ہے۔ صحیح حدیث ہے یہ، ناصر البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ میں ان کا البانی رحمہ اللہ کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے اہل حدیث حضرات ان کو زیادہ مانتے ہیں۔ تو اور بھی بہت ساری روایات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وطر کی قضا بھی ثابت ہے۔ تو وطر کا حکم عام سنتوں کی طرح نہیں ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ ایسے فرض بھی نہیں ہے جیسے 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن بہرحال ایسا بھی نہیں ہے کہ عام مستحبات کی طرح اس کو مستحب قرار دیا جائے کہ جس کا دل چاہے پڑھے جس کا دل چاہے چھوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ اللیل مثنی وثنی مثنی مثنی وَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، کہ جب تمہیں خطرہ ہو کہ صبح ہونے والی ہے تو 1 رکعت
وطر پڑھو. وطر پڑھنے کا مطلب یہ کہ اوتر کا مطلب جفت, جو 2 رکعتیں تھیں ایک کے ذریعے ان کو جو جفت نماز تھی اس کو وطر بنا دو, یعنی طاق بنا دو اس کو. باقی یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ 1 رکعت وطر پڑھنی چاہیے, 3 رکعت وطر پڑھنی چاہیے, یہ ابھی اس کا موقع نہیں ہے. آپ نے تو صرف یہ پوچھا ہے کہ لازم ہے یا نہیں, تو لازم ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے سنت مؤکدہ ہونے کے قائل ہیں, لیکن ایسی سنت مؤکدہ جس کو چھوڑنے کی بہرحال اجازت نہیں ہے. تو اب عراق میں اگر شافعی لوگ اس طرح کر رہے ہیں تو یہ ان کا اپنا عمل ہے, تو آپ ایسا نہ کریں, آپ وطر لازمی پڑھیں. باقی یہ کہہ رہے ہیں کہ فجر کی دوسری رکعت میں یہ لوگ دعائے قنوت پڑھتے ہیں رکوع سے اٹھنے کے بعد. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک فجر کی دوسری رکعت میں جب آپ رکوع سے اٹھیں گے قوما کے لیے تو اس میں قنوت پڑھنا واجب ہے. یہ امام شافعی کا موقف ہے. تمام شوافع حضرات کو ہم نے بھی دیکھا اس طرح کرتے ہیں. باقی تینوں ائمہ کے نزدیک یہ لازم نہیں ہے. تو آپ جب ان کے پیچھے نماز پڑھیں تو وہ قنوت پڑھیں, آپ خاموش رہیں, بلکہ اس میں دعا میں شرکت میں بھی کوئی نقصان نہیں ہے. شوافع لوگ زور سے آمین کہتے ہیں, آپ امام کی دعا پہ آہستہ آمین کہہ لیں. تو اس وقت اگر کوئی دعا پڑھ لی جائے تو اس سے نماز فاسد بہرحال نہیں ہوگی. تو آپ جماعت سے نماز ہی پڑھیں, اکیلے نہ پڑھیں. جب اپنی نماز پڑھیں آپ کسی وجہ سے جماعت رہ جائے تو پھر اس میں قنوت نہ پڑھیں, لیکن جب ان کے پیچھے نماز پڑھیں تو آپ خاموش کھڑے رہیں. نسیم اکرم, اگر حنفی نے وطر 1 رکعت اور 3 رکعتیں پڑھ لیں تو کیا وطر دہرانے ہوں گے؟ جی ہاں, ہمارے نزدیک 1 رکعت وطر جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس پہ کئی بار بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا یوتر بواحدۃ, 1 رکعت وطر پڑھتے تھے, تو اس کا مطلب وطر پڑھتے نہیں تھے, 2 رکعت کو 1 رکعت کے ذریعے طاق بناتے تھے. یوترو کا معنی ایتار, ایتار کا معنی جفت کو طاق بنانا. یہ ہماری رائے میں اس کا صحیح مطلب ہے. اور اس بارے میں بہت ساری احادیث ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھتے تھے. تو جس میں 1 کا تذکرہ ہے اس کی وہ تعویل کی جائے گی جس سے وہ تمام احادیثوں میں تطبیق ہو جائے. محمد سہیل احمد آباد سے پوچھتے ہیں اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں وطر میں تو کیا کریں؟ وطر کی نماز میں دعائے قنوت بھول جائیں تو کیا سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا یا دوبارہ دہرانی ہوگی نماز؟ نیز کیا دعائے قنوت کے علاوہ کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں؟ وطر میں کوئی بھی دعا پڑھنا واجب ہے, دعائے قنوت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے, تو اس کا معمول بنا لینا دعائے قنوت چھوڑنے کا یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر دعائے قنوت چھوڑ گئی اور اس کی جگہ کوئی دوسری دعا پڑھ لی تو بھی واجب ادا ہو جائے گا. اور اگر کوئی بھی دعا نہیں پڑھی ہے, بھولے سے جان کر اگر دعا چھوڑ دی آپ نے تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اور اگر بھولے سے آپ سے دعائے قنوت رہ گئی ہے یا کوئی بھی دعا نہیں پڑھی آپ نے بھولے سے, تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی. پولیو کے قطرے, یہ پوچھنا مفتیوں سے کہ پولیو کے قطرے بچوں کو پلانا کیسا ہے, یہ ڈاکٹروں سے پوچھنے کا سوال ہے. جو سوال لوگ کس سے پوچھتے ہیں؟ مفتیوں سے. پھر یہاں وہی سوال ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں اصل میں یہ یہودی لوگ پلا رہے ہیں, ایجنٹ ہیں, تو ڈاکٹر تھوڑی بتائیں گے. ڈاکٹر آپ کو یہ تو بتائے گا نا کہ یہ پولیو کے قطرے سے بچے کو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اچھا, پھر بہت سارے سوال ہوتے ہیں کہ ان کو ہمارے ہاں ٹیسٹ کی اجازت کیوں نہیں ہے لیب میں. اس کا جواب بھی ڈاکٹروں سے پوچھو, وہ ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ اجازت ہے یا نہیں ہے, آپ کے پاس وہ مشینیں ہی نہیں ہیں. تو یہ میں نے بہت اس طرح کی چیزیں بہت کی ہیں, شروع میں ہمیں بھی نہیں معلومات تھیں, لیکن جب ہم ڈاکٹروں سے ملے ہیں جو ریسرچ سینٹر میں ہوتے ہیں ڈاکٹر, جہاں ویکسین بنتی ہیں امریکہ میں, جاپان میں, وہاں کے جو دیندار ڈاکٹر ہیں ان سے تحقیقات کی ہیں, تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ ضروری ہے. اور انڈیا, افغانستان, پاکستان اور شاید انڈیا کے بھی بہت سے علاقے ہیں, وہ جن ملکوں میں یہ ویکسین نہیں پلائی جاتی ان میں ابھی تک پولیو کی بیماری ہے. لوگ پھر ایک سوال یہ پوچھتے ہیں کہ وہ ہمارے کب سے خیر خواہ ہو گئے کہ ہمیں فری پھوکٹ میں پلا رہے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو پولیو نہ ہو. بھائی وہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں, وہ اپنے خیر خواہ ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ایک بھی دنیا میں پولیو کا مریض زندہ رہ گیا نا تو یہ بیماری دنیا میں دوبارہ سے پھیلے گی, اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ جڑ سے ختم کر دو اس کو. جیسے یہ جو پہلے ہوتا تھا نا, چہرے پہ چیچک کے داغ نکلتے تھے, چیچک کے دانے پہلے نکلتے تھے نا, ہم نے تو اپنے بچپن میں بہت سے لوگ دیکھے تھے ان کے چہرے پہ کھڈے پڑے ہوئے ہوتے تھے. یہ چیچک کی بیماری دنیا سے ختم ہو گئی کیونکہ انہوں نے سب کو ویکسین لگا کے جڑ سے اس بیماری کا دنیا سے الحمدللہ خاتمہ کر دیا. اب پولیو کا بھی یہ چاہتے ہیں بھائی دنیا سے خاتمہ ہو جائے, اس میں سب سے بڑی رکاوٹ مذہبی لوگ بنے ہوئے ہیں. تو مذہبی لوگ بھی اپنا تماشا دنیا میں کیوں بنوا رہے ہو بھائی؟ تمہاری فیلڈ نہیں ہے, تم مت ڈاکٹروں کی فیلڈ میں گھسو, تم فتوا دو. طلاق ہو گئی ہے, وراثت ہے, طلاق نہیں ہوئی ہے, نماز کیسے پڑھی جائے گی, حج کیسے کیا جائے گا, ماں باپ کی اطاعت, ماں باپ کے احکام, تمیز, واٹ از دا ڈیفینیشن آف تمیز, تمیز کیا چیز ہوتی ہے, تہذیب کیا چیز ہوتی ہے, طہارت کیا چیز ہوتی ہے, اللہ کے کیا حقوق ہیں, مخلوق کے کیا حقوق ہیں, جنت کیا ہے, جہنم کیا ہے, موت کے بعد کی زندگی کیا ہے. یہ مذہب کا ٹاپک یہ ہے, تو اس کے حد تک رہنا چاہیے. ہاں اگر پولیو میں کوئی ایسی حرام اجزاء شامل ہیں اس پہ بحث مفتیوں سے کی جا سکتی ہے, حضرت یہ حلال ہے حرام ہے. تو باقی یہ کہ یہ
جو ویکسین ہے یا جو بھی میڈیسن ہے وہ سارا ڈاکٹروں کا کام ہے. اور دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ صرف یہ مذہبی طبقے کا نہیں ہے, ہر شخص ہمارے ہاں دوسرے کی فیلڈ میں گھسا ہوا ہے. حکیموں سے آپ ڈاکٹروں کے بارے میں بات کرو, چند حکیموں کو چھوڑ کے سارے حکیم کیا کہتے ہیں, ڈاکٹر 2 نمبر ہوتے ہیں. تم نے MBBS کیا ہے جو تمہیں پتا ہے ڈاکٹر 2 نمبر ہوتے ہیں. ایک حکیم نے کہا پیناڈول کے اتنے سخت سائیڈ افیکٹ ہیں کہ 5 سال تک باڈی میں اس کے سائیڈ افیکٹ رہتے ہیں. یار تم پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے نہیں, پھینک لو. اور اتنے مضبوط سے بتاتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا. تو میں نے کہا یہاں کے ڈاکٹر تو نہیں کہتے کہ پیناڈول کے اتنے 5 سال تک رہیں گے. کہتے ہیں ابے یہاں کے ڈاکٹروں کو پتا کیا ہے, کمبختو یہاں کے ڈاکٹروں کو پتا نہیں ہے جو پیناڈول کا تھوڑا سا انہوں نے پڑھا ہوا ہے. اور حکیم جس نے پیناڈول کی اسپیلنگ نہیں آتی اس کو پتا چل گیا پہلے سے. سارے حکیم نہیں ہوتے ایسے, بہت سے صحیح حکیم بھی ہوتے ہیں, لیکن میجورٹی ایسے ہی پھینکوؤں کی چل رہی ہے. ڈاکٹر بھی یہ کام کرتے ہیں حکیم کے بارے میں. ابے حکیم کچھ نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب بس کرو, بہت سی چیزیں میں نے خود مشاہدہ کیا ہے. ڈاکٹروں سے علاج نہیں ہوا, حکیم نے کر دیا علاج. میں خود بھگتا ہوا ہوں, یہ تو میں اپنے اوپر بھگتا ہوا ہوں کہ میں نے بہت ڈاکٹر, میرے اکثر لوگوں کو سنا چکا ہوں میں واقعہ. پیٹ کا مسئلہ تھا ایک دفعہ, گلے کا مسئلہ ہوا, سارے ڈاکٹر حکیم وہ ہومیوپیتھک تھک گیا. ایک حکیم صاحب نے 2 دن میں فٹ فاٹ کر دیا مجھے. تو لیکن یہ بات ہے کیونکہ حکیموں کی سرپرستی نہیں ہے اب گورنمنٹ کی طرف سے. حکمت کا جو علم ہے نا, اس کی گورنمنٹ اب سرپرستی نہیں کر رہی ہے, تو اس میں فراڈیوں کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے. پہلے ہندوستان میں جو صدیوں مسلمان علاج کراتے رہے ہیں, بیماریاں ٹھیک ہوتی تھیں, وہ سارے حکیم ہی کرتے تھے. گورے بھی آئے ہیں حکیموں سے. ابھی حیدرآباد میں ایک حکیم ہے, تو شاید اللہ کرے زندہ ہوں, امید ہے, بڑی عمر تھی ان کی. تو ان کا کیا تھا, ان کے دادا کے پاس ابھی تک ایک گورے کا سرٹیفکیٹ ہے. ان کے دادا کا علاج کیا تھا ایک حکیم نے, ان کے دادا حکیم تھے, انہوں نے علاج کیا تھا ایک انگریز کا. ایک انگریز آفیسر تھا ہندوستان میں, جب ہندوستان میں حکومت تھی ان کی گوروں کی, اس کو کوئی خطرناک بیماری ہو گئی, وہ علاج کرا کر آگے تھک گیا, نہیں ٹھیک ہوا. تو یہ جو حیدرآباد کے حکیم صاحب ہے نا, ان کے دادا کے پاس آیا, وہ ان کے دادا نے علاج کر دیا. وہ بڑا خوش ہوا, تو اس نے ان کے دادا سے بولا مانگو کیا مانگتے. انہوں نے کہا بس کچھ بھی نہیں چاہیے, ایک سرٹیفکیٹ بنا دو مجھے کہ لا علاج بیماری تھی, میں نے ٹھیک کیا ہے, بس اس کو پلاسٹک کوٹنگ کرا کے اور اپنی اسٹیمپ لگا دو اس پہ. وہ ابھی تک ان کے پاس اسٹیمپ چلی آ رہی ہے. تو لوگ مجھ سے فوراً بیان کے بعد ان حکیم صاحب کا نمبر, بھائی وہ دادا کا کام تھا, ان کے دادا نے کیا تھا. تو باقی میں کسی کی پبلسٹی تو نہیں کرتا نا, کوئی کچھ غلط ٹیکا لگا, حکیم تو ٹیکے لگاتے نہیں, کوئی غلط معجون کھلاتی میرے گلے پڑ جاؤ گے. تو وہ اس کا کیا فائدہ ہوا, ان حکیم صاحب کا ماشاءاللہ بڑا بزنس چلا وہ سرٹیفکیٹ کی وجہ سے. تو سب میں کچھ فائدے مند ہوتے ہیں سب, تو کبھی کسی ایک دوسرے کی 100% نفی مت کرو. باقی ایک حقیقت ہے کہ جتنی ترقی اس وقت میڈیکل سائنس نے کی ہے, کسی اور فیلڈ نے اتنی ترقی نہیں کی. تو ان میں حکیم ہو یا ہومیوپیتھک ہو, جو سپیریئر ہے وہ کون ہے, وہ میڈیکل سائنس ہی ہے. تو ٹھیک ہے, چند باتوں میں حکیم کی دوائیں زیادہ فائدہ پہنچا دیتی ہیں. کچھ حکیمی دوائیں ایسی ہیں جو زندگی بھر استعمال میں ویسے ہی رکھو, بڑا فائدہ ہوتا ہے, جو صدیوں سے استعمال ہوتی چلی آ رہی ہیں. ڈاکٹر نہیں مانتے ان کو, تو ڈاکٹروں کی مت سنو اس میں, وہ صدیوں سے, کیونکہ ڈاکٹر نے اس کی ریسرچ ہی نہیں کی ہے نا. جن ڈاکٹروں نے ریسرچ کی ہے وہ ماننے لگے ہیں. پھر کچھ دوائیں ایسی ہیں جیسے جن کو نزلہ رہتا ہے نا, اکثر سر میں جمع رہتا ہے نزلہ, وہ استو خدوس, وہ مارکیٹ سے خرید لیں, گرم پانی ہو قہوے کی طرح, اس میں 1 چمچہ حل کر کے رات کو پی لیا کریں پابندی کے ساتھ. بہت فائدے ہیں اس کے, دماغ بھی, بال دیر سے سفید ہوں گے آپ کے, اور وہ سارا کچرا وچرا دماغ سے کیل کے باہر نکال دے گی, وہ بہت فائدے مند ہے. اور اگر نہیں بھی ہے تو بھی کھا لو, کوئی نقصان نہیں ہے اس کا, فائدہ ہی فائدہ ہے. ڈاکٹر نہیں مانیں گے اس کو, ڈاکٹر کو کیا پتا, اس تو خدوس کی اسپیلنگ نہیں آتی ڈاکٹر کو. تو اب پھر بھی اس میں بھی ڈاکٹر ٹانگ اڑا رہا ہے, ابے یہ کچھ بھی نہیں ہے, حکیموں کی بنا ہے. بھائی یہ صدیوں سے ایک آزمودہ نسخہ ہے, ایک جڑی بوٹی ہے, بہت فائدے مند ہے. ڈاکٹر تحقیق کرے گا تو آ جائے گا اس طرف. ہمیں یاد ہے بچپن میں حکیم لوگ اس سب ہول کا چھلکا دیتے تھے, ڈاکٹر نہیں مانتے تھے اس کو. اب سارے ڈاکٹر لکھ کے دے رہے ہیں سب ہول پیا کرو, اور یہ فائدہ, یہ نقصان بھی ہے اس کے, کچھ فائدے بھی ہیں. تو اسی طرح حکیموں کی ایک دوا ہے معجون فلاسفہ. کبھی بیٹھو گے تو حکیموں کی دواؤں کی فہرست بتاؤں گا میں آپ کو. معجون فلاسفہ اتنی زبردست چیز ہے. جوارش کمونی, مزہ نہ آئے پیسے واپس. پیٹ کے لیے اتنی بہترین دوائی, یہ زیرے سے بنتی ہے, زیرے سے. جن کو پیٹ کے ابھار اور یہ سب چیزیں رہتی ہیں, تو وہ جوارش کمونی ہر کھانے کے بعد گرم پانی سے تھوڑا سا کھا کے دیکھیں, ایسا بہترین خاندانی پیٹ ہو جائے گا. ہاں جب پیٹ کی کوئی پرانی بیماری ہو, کوئی زخم ہو, وہ ایک الگ بات ہے. چھوٹے موٹے تو یہ نہیں سے ہو جاتے ہیں. جو شاندہ یہ جو جڑی بوٹیوں والا آتا ہے, یہ نہیں جو آپ قہوہ کی شکل میں پیتے ہیں, یہ جو جڑی بوٹیوں والا جو شاندہ ہے نا, جڑی بوٹیوں والا, اتنا فائدہ مند ہے صحت کے لیے. آپ کو نزلہ ہو, دیر سے ٹھیک کرے گا یہ, دیر سے, لیکن خاندانی ٹھیک کر دے گا آپ کو. آپ اس کو 2 گھنٹے پانی میں بھگوئیں,
پھر یعنی 2 گلاس پانی میں آپ نے 2 گھنٹے یہ جوشاندہ بھگونا ہے. ابھی بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے دراز میں, بس پڑا ہوا ہے, دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہوں کیونکہ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. یہ جوشاندہ آپ نے جڑی بوٹیوں والا, یہ آپ نے 2 گھنٹے پانی میں بھگو کے رکھا, ہلکی آنچ پہ, اسٹیل کی دیگچی میں ہلکی آنچ پہ پکایا اس کو, 1 کپ رہ گیا اور اس کو چھان لیا. وہ کڑوا کڑوا آپ پی کے رات کو سو جاؤ, اور جو کچرا بچا ہے اس میں 2 گلاس اور ڈال دو. اچھا کمال کی بات ہے, یہ نسخہ مجھے بچپن میں ایلوپیتھک ڈاکٹر نے بتایا تھا. مجھے نزلہ بہت رہتا تھا نا, سر میں جمع رہتا تھا. اس نے کہا مفتی صاحب ہمارے پاس تو اینٹی الرجی ہے, ہم کھلائیں گے, آپ ٹھیک ہو جاؤ گے, پھر ویسے ہی ہو جاؤ گے. اور اس نے کہا کہ یہ پیو, یہ ہر چیز ٹھیک, پیٹ بھی ٹھیک کرے گا, جسم کو طاقت بھی بحال کرے گا, دماغی طاقت. اس کا نسخہ ہی آپ پڑھ لو نا, ایسی خاندانی چیزیں, خمیرہ, گاؤ زبان اور بنفشائیں, گلفشاں, پتہ نہیں کیا کیا ایسی جنت کے سارے پھل اس میں ڈالے ہوئے انہوں نے. نام سے ہی آدمی کے خوش ہو جاتا ہے. تو ہے کڑوا, مزہ نہیں آئے گا پینے میں, تو شہد ملا لو اس میں. ہم تو کڑوا کڑوا بھی پی لیتے ہیں. آپ رات کو پیو, پی کے سو جاؤ, اور وہ آپ نے جو وہ تھا نا وہ 2 گلاس پانی دوبارہ اس میں ڈال دیے. صبح پھر اسے بوائل کرو اور 1 کپ رکھ لو, پھر وہ بھی پی لو نہار منہ خالی پیٹ. چند دن پی کے دیکھو, ایک دم فائدہ نہیں ہوگا. 3-4 دن کے بعد آپ دیکھو سر سے پرانا فرنیچر, پرانے جو چیزیں نکلیں گی نا, جو چیزیں نکلیں گی ناک کے راستے, پرانا فرنیچر, پرانے لحاف, دادی کا جہیز, ٹوٹی ہوئی الماریاں, جیسے پرانے گھر سے نہیں سامان نکل رہا ہوتا جب صفائی ہوتی ہے, پرانے چپل, یہ سب کچھ نکلے گا سر سے. تو صاحب ایک دم سر آپ کا صاف ستھرا, پیٹ سسٹم ایک دم خاندانی ہو جائے گا. 1 ہفتہ پی لو اپنے خرچے پہ. اچھا ایک ڈاکٹر, ابھی پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے, زیادہ پرانا نہیں, ایلوپیتھک ڈاکٹر ہے. دیکھو ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر طبقے سے ملتے ہیں, ہر ایک کی رپورٹیں ملتی رہتی ہیں, تو آپ کے سامنے شیئر کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بھی نالج میں اضافہ ہو جائے گا. ایلوپیتھک ڈاکٹر ہیں, بہت خاندانی. انہوں نے اپنا واقعہ مجھے خود سنایا. کہتے ہیں میرے آدھے سر میں درد رہتا تھا, علاج کرا کرا کے تھک گیا, ٹھیک نہیں ہوا. اب ضروری نہیں کہ اس نسخے سے ہر ایک کوئی فائدہ ہو, آدھے سر میں درد کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں, سارے جا کے یہ کرنا شروع کر دیں. کہہ رہے میں نے میڈیکل سائنس کی خود بھی کتابیں پڑھی, بہت خود بھی وہ محقق ہیں, باہر سے پڑھے ہوئے ڈاکٹر ہیں, یہاں کے نہیں, باہر سے پڑھ کے آئے ہیں. کہہ رہے میری اماں نے بتایا, یہ واقعہ ہوگا 95-96 کا, بھی تو وہ ایجڈ ہو گئے. کہہ رہے میری اماں نے بتایا ادھر قبلہ حکیم صاحب ہے, ان کے پاس چلا جا. وہ حکیم بھی انا للہ ہو چکا ہے, ان کا بوڑھے حکیم تھے, شاید حکیم مرسلین ہی نہ ہو جن کے پاس میں ٹھیک ہوا تھا جا کے. وہاں حکیم صاحب ہے, ان کے پاس چلے جاؤ گے. میں نے کہا یہ حکیموں کو میں نہیں مانتا. اماں نے کہا بیٹا بوڑھے لوگ ہیں, حکیموں سے علاج کراتے رہے, ایک دفعہ چلے جاؤ. کہہ رہے میں نے اماں کا دل رکھنے کے لیے چلا گیا. میں یہ پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے. ڈاکٹر صاحب سن بھی رہے ہوں گے, جب میں بیان کروں گا نا, یہ بیان جاتا ہے وہ ڈاکٹر صاحب بھی سنتے ہیں, تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پھینک نہیں رہا ہوں میں, مجھے پتا ہے وہ ڈاکٹر کہہ دیں گے جھوٹ بول رہا ہے بھائی. تو کہتے ہیں میں آدھے سر میں درد رہتا تھا میرے. کہہ رہے میں گیا ہوں, میں نے وہ قبلہ حکیم صاحب بوڑھے, انہوں نے پتہ نہیں نبض وبض دیکھی ہوئی ہوگا, مجھے کوئی معجون دے دی اور مجھے کہا یہ کھاؤ, کچھ چورن چٹنی کچھ نا. کہا 3 دن میں یہ درد کم ہونے کے بجائے بڑھے گا, 3 دن تک یہ اور بڑھے گا, اور ناک بھی بھاری ہو جائے گی, سانس بھی بند ہو سکتا ہے, لیکن برداشت کرنا, کھاتے رہنا ہے. کہہ رہے میں نے ایسے ہی کیا, کھاتا رہا, بڑھ گیا, ناک بند, سوجن, سویلنگ, پتہ نہیں کیا. کہہ رہے 4-5 دن کے بعد وہی پرانا لحاف, گدے, فرنیچر. یہ تو میرے اپنی تعبیر ہے, انہوں کے الفاظ میں. کہہ رہے جو ناک بہنا شروع ہوئی ہے, اتنا کچھ اندر سے مال ملادہ نکلا ہے, فٹ فاٹ. کہتے ہیں وہ دن آج کا دن, کتنے 20 سال ہو گئے فٹ فاٹ, اس سے بھی زیادہ بلکہ. تو اس لیے کسی بھی چیز میں مبالغہ آرائی ٹھیک نہیں ہے. ڈاکٹر جو کہہ دیتے ہیں حکیم کچھ بھی نہیں, بھائی ایسا نہیں ہے. آپ نے وہ حکمت پڑھی ہوتی تو پھر آپ بات کرتے. اور اسی طرح حکیم لوگ تو زیادہ یہ بیماری حکیموں میں ہے. اور ہومیوپیتھک تو ایسے ماشاءاللہ پھینکو آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں, ایسے پھینکو آ رہے ہیں ہومیوپیتھک. جس کمبخت کو کچھ نہیں آتا ہومیوپیتھک ڈاکٹر بنا ہوا ہے وہ. جرمنی میں سب سے مشکل کام ہومیوپیتھک ڈاکٹر بننا ہے, جہاں سے یہ فن آیا ہے. یہ جرمن ڈاکٹر تھا نا ہومیوپیتھک کا بانی, وہاں آپ کو وہ ایک پورے شہر میں 1-8 ڈاکٹر ملے گا آپ کو. ہمارے یہاں جس کو کچھ نہیں آ رہا وہ ہومیوپیتھک کورس کر کے کیا بنا ہوا ہے, ہومیوپیتھک ڈاکٹر بنا ہوا ہے. ہر بیماری کا علاج یہ ہے, ایسا نہیں ہے. ہومیوپیتھک بہت مشکل فن ہے, اس میں علامتیں بہت زیادہ دیکھنی پڑتی ہیں, اس کے بعد جا کے آدمی فیصلہ, وہ میڈیسن تجویز کی جاتی ہے کہ یہ کیا ہے. تو ہر فیلڈ میں اچھے بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں, کسی کی بھی آپ 100% نفی نہیں کر سکتے. تو یہ قوم کی ایک بیماری ہے ہماری. حکیم سعید صاحب بہت زبردست حکیم تھے. وہ پاکستان میں چند ایک حکیم اجمل ہو گیا, حکیم مرسلین, حکیم سعید, یہ بڑے خاندانی حکیم گزرے ہیں, بہت ایکسپرٹ تھے یہ لوگ. ان کی اچھی بات پتہ ہے کیا تھی حکیم سعید صاحب کی بات یہ تھی کہ بعض دفعہ ان کو پتہ ہوتا تھا اس بیماری کا ایلوپیتھک میں آسان علاج ہے, اور اچھا وہ ایلوپیتھک دوا لکھ کے دے دیتے تھے. لوگ پھر اس سے چڑھتے تھے کہ یار وہاں حکیمی علاج کرانے آئے ہیں. تو ان کی بات یہی ہوتی تھی تمہیں آم کھانے سے مطلب ہے, یہ پیڑ گننے سے مطلب ہے. آم کھانے سے مطلب ہے پیڑ گننے سے. مجھے یاد ہے
ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے, میں ان کے پاس چلا گیا, وہ ان کو شہید کر دیا دہشت گردوں نے. اچھے لوگ ویسے ہی شہید ہو جاتے ہیں بیچارے. تو مجھے بخار تھا, انہوں نے مجھے پیناڈول دے دی. میں نے کہا میں تو حکیمی علاج کرنے. انہوں نے کہا بیٹا پیناڈول بہترین چیز ہے, اس کے کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے, بخار کے لیے بہترین چیز ہے, کھا لو. یہ ہمارے پاس بھی ہے کہ یہ کھا لو, جب اس سے آرام سے اتر جائے گا تو کیا ضرورت ہے, تو کوئی باقی ضرورت ہوگی کوئی بیماری کی تو میں دوا دے دوں گا. تو ایسے حکیم مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ, ایماندار نہیں ہے نا. حکیم کی بھرم بازیاں ہوتی ہیں. آج کل اسٹیرائڈ کا استعمال, اسٹیرائڈ ہوتا ہے نا, اس کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں حکیم. میں نے ابھی 2 حکیموں کو پکڑا ہے اس میں. ایک لڑکے کو انہوں نے دوا دی, اب بات حیا کے خلاف ہے, وہ لڑکا بیچارہ وہ ہے مسائل جو آج کل نوجوانوں کے ہیں, شادی ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ, تو کسی حکیم قبلہ کے پاس چلا گیا. میں نے منع کیا حکیم کے پاس نہیں جانا, اس میں ڈرامے بازی بہت ہو رہی ہے. وہ نہیں چلا گیا, وہ دوائیں کھا کے پتہ نہیں ٹارزن بنا ہوا گھوم رہا ہے. میں نے کہا بس کر, اپنی زندگی برباد نہیں کر. کہہ رہے نہیں وہ بڑے زبردست حکیم ہیں. میں نے وہ دوا, میں نے کہا ایک لیب ہے اس میں جا کے ریسرچ تحقیق کروا لے. کروائی تو اسٹیرائڈ نکلی اس کے اندر. میں نے کہا حکیم کو جا کے پکڑ, وہ تو بیڑا غرق کر رہے تیرا. تو حکیم صاحب نے کہا اوہو غلطی سے کسی نے ڈال دی ہوگی دوا. ایک اور حکیم اس سے بھی بڑے نیک پرہیزگار قبلہ حکیم تھے, وہ ان کے پاس چلا گیا, وہاں سے لے کر آیا. پھر میں نے اس کو منع کیا, میں نے کہا مت پڑھو ان چکروں میں, یہ تمہارا دماغی مسئلہ ہے اور جسمانی نہیں ہے, کھوپڑی خراب ہوئی ہے, یہ سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ کو دکھاؤ. نہیں جی وہ شوق تھا, اس کی تحقیق کروائی, اس میں بھی اسٹیرائڈ. کچھ حکیموں نے کروڑ پتی بن گئے. کیسے؟ پیناڈول کا پاؤڈر بنایا ہوا ہے کوٹ کے. اب پیناڈول آپ کھاتے ہیں, آپ کی باڈی ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے. انہوں نے کیا کہ نیو کراچی میں تھا, پکڑا گیا تھا حکیم کو. وہ کیا کرتا تھا, پیناڈول اور ڈسپرین اس کے نا پاؤڈر بنا کے تھوڑا سا اس میں چورن بھی ملا دیا تاکہ پتہ ہی نہ چلے کیا ہے. پورے ڈبے بھرے ہوئے ہیں, پڑیاں بنا کے لوگوں کو, اور اس میں اسٹیرائڈ وغیرہ بھی ڈال دی ہوگی. جو کھا رہا ہے ایک دم فٹ فاٹ, پین وین ختم. تو بعد میں پکڑا گیا. تو یہ بہت ڈرامے ہیں اس میں, بہت ڈرامے ہیں اس میں. تو حکومت نے سرپرستی چھوڑ دی ہے. جب حکومت, ڈاکٹروں کی تو پھر بھی کچھ نہ کچھ نگرانی ہے, حکیموں کا تو بھائی بہت ہی برا حال ہوا ہے. تو علم غلط نہیں ہے, حکمت کا علم بہت خاندانی ہے, شاندار ہے, لیکن حکومت نے سرپرستی چھوڑ دی ہے تو اس میں فراڈیوں کی ایک بھرمار ہے. اس لیے اب لوگ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے. بچوں کے پولیو کے قطرے کا جواب کچھ زیادہ لمبا ہو گیا. پلایا کرو پولیو کے قطرے. میں بھی اب بچوں کو پلاتا ہوں, پہلے نہیں پلاتا تھا میں, لیکن اب پلانا شروع کر دیا. جب ہمارے بہت نالج بڑھی ہے, باہر ملکوں میں ٹریولنگ ہوئی ہے, بڑے بڑے ڈاکٹروں سے ملے ہیں, تو میرے سارے اشکالات کا انہوں نے جواب دے دیا ہے. میں کہتا ہوں بھائی ڈاکٹر کی, بلکہ میں تو اب جو بیماریاں عام ہیں, جو عام نہیں ہیں, اچھا کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو خطرناک نہیں ہیں, ان کی ویکسین میں نہیں کراتا. جیسے خسرہ ہے, چکن پاکس ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں ویکسین کراؤ, میں نہیں کراتا. میں کہتا ہوں جتنا نیچرل چلو گے, میرا خیال ہے, میری رائے زیادہ اچھا ہے. کیونکہ خسرہ ایسی چیز ہے جو موت کا سبب نہیں بنتی ہے, اگر کیئر کی جائے, وہ اپنا ٹائم پورا کر کے ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح چکن پاکس سب بچوں کو نکلتے ہیں, نکلنے دو ایک دفعہ, کیونکہ نیچر کا کوئی متبادل نہیں ہے بھائی. نیچرلی جو کام ہوگا, وہ باڈی میں جو امیون سسٹم اس کا پیدا ہوگا, وہ زیادہ اچھا ہے. ڈاکٹر تو کہتے ہیں چکن پاکس کے بھی ٹیکے لگاؤ, خسرے کے بھی لگاؤ, تو ہو سکتا ہے وہ صحیح کہتے ہوں بھائی, لیکن ہم کہتے ہیں بھائی کیونکہ ڈینجرس نہیں ہے, وہ موت کا ذریعہ نہیں بنتے. خسرہ اگر بہت ہی کوئی بگڑ جائے تو موت کا ذریعہ بنتا ہے, لیکن عام طور پر سب بچوں کو خسرہ ہوتا ہے. جو کام نیچرلی ہو سکتا ہے وہ فطرت ہے. لیکن پولیو تو ایسی چیز نہیں ہے نا کہ ہو گئی تو وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, وہ تو ٹیڑھا میڑھا کر کے جائے گا آدمی کو. یا چیچک تو ایسی خطرناک بیماری ہے, وہ تو چہرہ خراب کر دیتی ہے وہ. تو ایسی ڈینجرس جتنی بھی بیماریاں جو آپ کے ملک میں پھیلی ہوئی ہوں, ان کی ویکسینیشن لازمی کروانی چاہیے. اپنے آپ پر بھی رحم کھاؤ, قوم پہ بھی رحم کھاؤ, ماں باپ پہ بھی رحم کھاؤ, بلکہ ماں باپ کو چاہیے بچے پہ رحم کھائیں, بچے کو توکل کی بھیٹ نہ چڑھائیں. یہ کوئی توکل نہیں ہے. ایسے بھی لوگ میں جانتا ہوں جنہوں نے بچوں کو پولیو نہیں پلایا, بچوں کو پولیو ہو گیا. اب جب وہ بچہ بڑا ہو کے تحقیق کرے گا کہ مجھے قطرے پلا دیے جاتے تو مجھے نہ ہوتا, اس کے دل میں کیا عزت رہے گی اپنے ماں باپ کی. اس لیے یہ اچھا ایسی باتیں کرو. لوگ کہتے ہیں سرکاری ملا درباری ملا. ہمیں نہ پولیو والوں سے کوئی پیسے ملتے ہیں, نہ کہیں سے کوئی ایک دھیلا بھی نہیں ملتا ہمیں. ٹھیک, آپ کے فائدے کے لیے بتا رہے ہیں, ماننا ہے مانو, نہیں تو تجربے کی بھینٹ چڑھاؤ اپنے بچوں کو, تجربے کرتے رہو. وہی لنگڑے لولے معاشرہ ہمارا. یورپ امریکہ میں جاؤ, ایک بھی آپ کو نہیں ملے گا کوئی بیچار, یعنی کوئی اس طرح کا پولیو کا مریض. ہمارے یہاں بھرے ہوئے ہیں. تاجدار احمد شاہ کیا سید لوگ بخشے جائیں گے؟ نہیں بھائی, سید بھی سے بھی حساب و کتاب ہوگا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ مبارک ہستی کون ہو سکتی ہے؟ نبی نے آپ کو فرمایا کہ میں تمہارے کام نہیں آؤں گا اگر تمہارے اعمال نہیں ہیں. حدیث کا مفہوم ہے. تو سب سے پہلے اسلام میں اعمال ہیں, باقی سب کچھ اس کے بعد. کیا آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھنے سے جنت میں داخل کیا جائے گا؟ جی, حدیث میں آتا ہے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی. لیکن اس طرح کی حدیثوں سے جو آتا ہے نا کہ جنت میں داخل, تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے, کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف
نہیں ہوتے, اللہ کا قاعدہ ہی ہے, وہ آیت الکرسی سے معاف نہیں ہوں گے. اور یہ کہ میرا نام ضرور لیجئے گا, کیا نام ہے بھائی؟ تاجدار احمد شاہ, ماشاء اللہ بڑا خاندانی نام ہے, لگ رہا ہے پولیو کے قطرے پیے ہوئے ہیں. اچھا, پولیو کے قطرے پلوانے کس سے ہیں, یہ بھی اہم سوال ہے. پولیو کے قطرے ہر نتھو پھتو سے نہیں پلاؤ, پتہ نہیں منہ میں کیا ڈال کے چلا جائے. وہ اپنے علاقے کی جو کلینک میں جو آپ کا ریلائبل ڈاکٹر ہے اس سے پلوا کے بچے کے نشان لگوا دو, تاکہ پھر جو پولیو ٹیم آتی ہے نا اس کو بتاؤ بھائی ہم نے پلا دی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ورنہ پھر وہ تنگ کرتے ہیں, پلاؤ بھائی کیوں نہیں پلایا, ان کو پیچھے سے گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر ہے, تو پھر وہ پریشان کرتے ہیں. تو بہتر ہے, میں ایسے ہی کرتا ہوں بچوں کو, اپنی کلینک ہے, کوئی لیڈی ڈاکٹر ہے, گھر والے لے جاتے ہیں بچوں کو, وہ پوری ایک ویکسینیشن کا کورس کر دیتے ہیں. اچھا ہوتا ہے بھائی یہ ہمارے. اب دیکھو یہ کووڈ کی ویکسین آئی ہے دنیا میں, اس کے بعد کووڈ الحمدللہ ختم ہو گیا, ورنہ ایک لائن لگ گئی تھی بھائی. اچھا, ایک اور اہم بات ہے, بعض لوگ ایسے ہیں جن کو کووڈ کی ویکسین لگی اور انا للہ ہو گیا ان کا. خبریں آ رہی تھی, دیکھو میرے ماموں کو پولیو کے وہ کووڈ کی ویکسین لگی, چل پڑے فلانے, چل پڑے فلانے, چل پڑے. میرے پاس ڈاکٹروں کی فہرست ہے, میں نے فون گھمائے, ڈاکٹر صاحب وہ بھی مر گیا, وہ بھی. ڈاکٹر نے ایک بڑی زبردست بات کی, اس نے کہا مفتی صاحب اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بندہ مار دے. اب ہوتا یہ 24-25 کروڑ پاکستان کی آبادی ہے, ان میں اگر 10 کروڑ کو بھی لگ رہا ہے, ان 10 کروڑ میں کم از کم 50,000 تو ایسے تھے جنہوں نے آج مرنا تھا. کیا خیال ہے؟ 40-50 ہزار تو ایسے ہوں گے نا 10 کروڑ میں جنہوں نے آج کیا تھا, یہ 40-50 بھی اگر زیادہ ہے, 4-5 ہزار تو ایسے ہوں گے جنہوں نے آج مرنا تھا. اب لگی تو سب کو ہے ان 10 کروڑ میں, 30-40 ہزار یا 10 ہزار یا 5 ہزار یا 500 جن کو اس دن اٹیک ہونا تھا جس دن, تو اب ان کی ویڈیو بنا بنا کے لوگوں نے ڈال دی. وہ ان ویکسین کی وجہ سے نہیں مرے ہیں, وہ نہیں لگتی تو بھی مرنا تھا انہوں نے. تو وہی بات ہے, تحقیق جب کی جاتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کتنوں کو لگی, اس میں سے کتنے مرے. تو اگر اتنے مرے جتنے روز مر رہے ہیں تو پھر یہ بھائی ویکسین کی وجہ سے نہیں ہے, یہ ویسے ہی ہے. تو اس لیے یوٹیوب یا فیس بک کی تحقیقات پر اندھا اعتماد مت کر لیا کرو. یہ جس ڈاکٹر خود بھی تو لگا رہے ہیں اپنے, اگر ویکسین لگنے سے بندے مر رہے ہوتے تو ڈاکٹر کیوں لائن لگا کے کھڑے ہوتے, سب سے پہلے ہمارے لگاؤ. تو یہ اس سے بھی آگے نکل رہے ہیں ڈاکٹروں سے بھی.